انشاءاللہ تعالی آج ہم ایک باب پڑھیں گے کتاب حب الصالحین مفتاح الولایہ. اس کی تالیف محمد صادق علوی نے کی ہے، دار الحاوی سے اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے. یہ کتاب علی احمد، یہ مشہور الحداد ہیں، انہوں نے اس کی ترتیب کی ہے. یہ جدت المملکۃ العربیہ السعودیہ میں اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے. صوفیاء کرام جو ہے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ ولایہ کے باب میں کتاب آتی ہے، اسی لیے اس کا مطالعہ ہم نے کیا، اور تاکہ اس کا مطالعہ اگر آپ کو بھی ملے تو آپ بھی کریں. اس سے ایک باب آج آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں. اس میں امام صاحب نے گناہوں کے اقسام بیان کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے اخلاق و اوصاف تو بہت ہیں، لیکن گناہوں کی بنیاد 4 صفات میں ہے، کیونکہ صوفیاء کا کام ہی یہی ہے کہ ان کا کام ہوتا ہے انسان کے باطن پہ کام کرنا. یہ جو مزارات بے ڈھونگ ہوتا ہے یہ تو صوفیاء نہیں ہے. صوفیاء کا اس سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے. یہ قوالیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا الا بلا جو ہوتی ہے، صوفیاء کرام کا تو دور دور سے اس سے تعلق ہی نہیں ہے. ان کا تو کام تھا باطن کی اصلاح. تو اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی صفات ربوبیت کا عکس ہے، اور اس سے مراد تکبر، فخر، جاہ و جلال سے محبت، اپنی تعریف سننا، لوگوں سے عزت طلبی کرنا، اور طلب رفعت وغیرہ کہ میری لوگ بڑائی بیان کریں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں، اور یہ سب ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، اور اکثر لوگ ان سے غافل رہتے ہیں. دوسری صفت جو ہے وہ شیطانیہ ہے، اور اس میں سے حسد، سرکشی، ہیلے بہانے کرنا، مکر و فریب، کھوٹ، نفاق، فساد وغیرہ، یہ چیزیں اس صفت کے اندر آتی ہیں. تیسری صفت جو ہے وہ بہیمیہ ہے، جن سے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوات پورا کرنا، حرص پیدا ہونا، انسان کا زنا کی طرف رغبت کرنا، زنا کرنا، لواطت کرنا، چوری کرنا، یہ تمام جو برائیاں ہیں ان کی طرف راغب ہونا یا ان کا کرنا، یہ جو ہیں ان کا تعلق یا پیٹ سے ہے یا شرمگاہ سے ہے، شہوت سے ہے. چوتھی صفت جو ہے وہ سبعیہ ہے، اور اس میں غضب اور کینہ، لوگوں کا قتل، لوگوں کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا پیر سے ہو، ان کی مار کٹائی کرنا، ان کا مال وغیرہ چھیننا، یہ برائیاں جو ہیں یہ ہیں. تو یہ گناہوں کے اقسام ہیں. اب اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ صفات ایک ترتیب سے پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی صفت جو ہے وہ بہیمی ہے، اور یہ غالب آتی ہے. پھر صفت سبعی ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو عقل کو صفات شیطانیہ میں استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ مکر و فریب اور ہیلے وغیرہ میں، یہاں تک کہ یہ صفات ربوبیت پر غالب آتی ہے. تو سبحان اللہ، یعنی آپ ان کی تحقیق دیکھیں صوفیاء کی، کہ انہوں نے تحقیق کی کہ باطن کے اوپر تحقیق کر کے اس بات تک پہنچے کہ پہلی شروعات کس سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ. تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روٹس تک پہنچ کر اس چیز کا سدباب کرتے ہیں. اچھا، یہ گناہوں کی بنیادیں ہیں اور ان کے سرچشمے ہیں. انہی سے گناہ پھوٹ کر تمام اعضائے بدن کی طرف نکلتے ہیں، اور بعض گناہ دل کی طرف رخ کرتے ہیں، جیسے کہ کفر اور بدعت اور نفاق اور دل میں برائی کو مخفی رکھنا وغیرہ. اور بعض جو ہیں وہ آنکھ اور کان اور زبان اور پیٹ اور شرمگاہ اور ہاتھوں اور پاؤں اور دیگر اعضائے بدن کی طرف پھر رخ کرتے ہیں. گناہ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمیوں کے حقوق سے متعلق ہیں، اور دوسرے وہ جو بندے اور رب کے درمیان ہیں. وہ گناہ جو دیگر لوگوں سے متعلق ہیں وہ تو حقوق العباد کے معاملے میں آ گئے، اور ان میں بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن جو بندے اور رب کے درمیان ہیں ان میں معافی کی بہت زیادہ امید ہے سوائے شرک کے. یہی وہ گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ کے پاس 3 دفتر ہیں. ایک دفتر میں تو وہ گناہ ہیں جن کی اللہ پرواہ نہیں کرتا،
اور ایک دفتر کے گناہ وہ ہیں جن کو اللہ نہ چھوڑے گا، اور ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ وہ دفتر جسے اللہ کبھی نہ بخشے گا وہ شرک ہے۔ سورہ مائدہ کی آیہ نمبر 72 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ وہ دفتر جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا وہ بندے کا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، یعنی وہ گناہ جن میں بندے اور اللہ کا تعلق ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر اس پر بھی پکڑ ہے۔ اور وہ دفتر جس سے کوئی چیز نہیں چھوڑے گا وہ ہے جو بندوں کا آپس میں تعلق ہے، یعنی آپ کے حقوق العباد کا دفتر ہے، ان میں قصاص لازمی ہے۔ تو یہ تو گناہوں کی موٹی موٹی اقسام جمع ہو گئی۔ تو یہ تو گناہوں کی موٹی موٹی اقسام جمع ہو گئی۔